ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہی کعبہ یہی مسجد یہی گلزار جنت ہے یہی کعبہ یہی مسجد یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی اور تکمیل قرآن کی بابرکت محفل کے لیے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی چیز وہ اس کی زندگی کا وقت ہے۔ وقت ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ آپ روپے پیسے کے ذریعے ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن گزرا ہوا وقت آپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات کی تمام چیزیں دے دیں اور کہیں کہ اس کے بدلے میں ہماری زندگی کا گزرا ہوا لمحہ واپس آ جائے، یہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اس لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہماری زندگی کا یہ وہ وقت ہے جس کو آج ہم بڑی بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں۔ اس وقت کی قدر کیجیے، اس وقت کو قیمتی بنائیے تاکہ ہم قیمتی بن جائیں۔ اگر ہم نے وقت کی قدر نہ کی، یہ لمحات یوں ہی گزرتے گئے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ وقت برباد کر دیا، نہیں، وقت نے پھر ہمیں برباد کر دیا، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس وقت کو قیمتی بناؤ۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ سب کچھ عطا ہو گیا، لیکن جنت والے کچھ لوگ پریشان ہو گئے۔ پوچھا جائے گا کہ اب کس چیز کی پریشانی ہے؟ تمہیں جنت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، تمہاری ہر تمنا ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی، تو اب پریشانی کس چیز کی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جنت والے جواب دیں گے، ہمیں آج جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اگر غم ہے، اگر پریشانی ہے، تو اس بات کا غم لگا ہوا ہے، اس بات کی پریشانی لگی ہوئی ہے، کاش کہ دنیا میں وہ وقت جو ہم نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا تھا، اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کر لیتے تو آج جنت میں اور درجے بلند ہو جاتے۔ اگر جنتیوں کو غم ہوگا، جنتیوں کو افسوس ہوگا، تو اس وقت پر ہوگا جو یاد الہی کے بغیر گزرا ہوگا، ان لمحات پر ہوگا جو اللہ کی نافرمانی میں لمحات ضائع کر بیٹھے ہوں گے۔ آؤ نا میرے بھائی، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک ہماری زندگی جاری ہے، ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے ہم اس میں کچھ نہ کچھ احکامات پہ عمل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے پیغمبر کا دامن تھام لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے نکالے ہوئے جملوں کی وجہ سے اپنے لیے یا تو جنت کو واجب کر لیتا ہے یا جہنم کو واجب کر لیتا ہے، اور اس کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ اس زبان سے نکلنے والے جملے، ان پہ کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آج ہم نے وقت گزاری کے لیے محفلیں منعقد کر لی کہ تاکہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا کر وقت گزر جائے۔ یہ وقت گزارنے کے لمحات نہ تھے، اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت دے دی، اللہ نے ہمیں یہ قیمتی وقت دیا تھا، اللہ نے ہمیں قیمتی لمحات دیے تھے،
جن کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جب رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے اللہ جل شانہ نیکی کا ریٹ بڑھا دیا کرتا ہے، نفلوں کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر دینا شروع کر دیتا ہے، ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر دینے لگ جاتا ہے، لیکن ہم نے اس ماہ مبارک کو بھی گزار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک میں نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، ہم پھر بھی نیکی کرنے کو تیار نہیں۔ پورا مہینہ گزر گیا، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو پورا ماہ مبارک اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے قرآن کریم کو کھول کر دیکھا نہ ہوگا۔ آج دوستوں کے لیے تو وقت ہوگا، آج سفر کے لیے وقت ہوگا، کھانے پینے کے لیے ٹائم ہوگا، موبائل کے لیے ساری رات جاگنا آسان ہوگا، اللہ کے قرآن کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تمام مہینہ یوں ہی گزر گیا، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے لو لگانے کا وقت نہیں۔ تمام مہینہ یوں ہی گزر گیا، ہم نے اللہ سے صلح کرنے کے لیے وقت نہ نکالا۔ ادھر سے آوازیں آ رہی تھی یا باغی الخیر اقبل، او خیر کو تلاش کرنے والے، او نیکی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، میں خدا دینے کو تیار ہوں۔ یا باغی الشر اقصر، او برائی کو تلاش کرنے والے، راتوں کے اندھیرے میں چوری کرنے والے، راتوں کے اندھیرے میں زناکاری کے لیے نکلنے والے، راتوں کے اندھیروں میں نجائز پیدا اٹھانے والے، یا باغی الشر اقصر، آواز آ رہی ہے رک جا، باز آ جا، مجھ خدا کی طرف لوٹ کر آ جا، میں تیری توبہ کا منتظر ہوں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کیا خوب بات ارشاد فرما گئے، فرمایا او میاں اللہ کی طرف سے تو آواز آ رہی ہے، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر قبرو بت پرستی، باز آ اگر 100 بار توبہ شکستی، باز آ۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بندے، اگر پہلی توبہ ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں، باز آ جا، مجھ خدا کی طرف لوٹ آ۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا جب کسی کو کہو نا آؤ بھائی اذان آ گئی ہے نماز کے لیے آ جاؤ، تو کیا جواب ملتا ہے؟ جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، کاروبار کی مصروفیت، دکان کی مصروفیت، کھیتی باڑی کی مصروفیت، جی ہم بڑے مصروف ہیں، بڑے مشغول ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی قبر کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی آخرت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول سے لو لگانے کے لیے۔ کس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ او میاں آپ یہ کیا جملہ زبان سے نکال رہے ہیں؟ اور نہ کبھی غور و فکر بھی کیا ہے یہ زندگی دینے والا کون ہے؟ کبھی غور و فکر بھی کیا ہے یہ صرف دینے والا کون ہے؟ کبھی غور و فکر بھی کیا ہے یہ تمہیں عیش و عشرت سے کھلانے پلانے والا کون ہے؟ یہ تمہیں جوانی دینے والا کون ہے؟ تمہاری زبان سے سالم چل رہی ہے، اس زبان کو چلانے والا کون ہے؟
تمہاری آنکھیں صحیح دیکھنے کے قابل ہے، ان آنکھوں کو دینے والا کون ہے؟ تمہارے ہاتھ صحیح حرکت کر رہے ہیں، ان میں حرکتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم صحیح چل کر جا رہے ہو، ان پاؤں پہ تمہیں چلانے والا کون ہے؟ کبھی ہسپتالوں کا چکر لگایا کرو، بستر پہ پڑے ہوئے بیماروں کے حالات کا جائزہ لیا کرو، تمہیں پھر قدر ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ آج اس اللہ کے لیے کہہ رہے ہو کہ وقت نہیں۔ ارشاد فرمایا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، ایک صحت والی نعمت، ایک فراغت والی نعمت۔ اللہ نے صحت والی نعمت دی، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے صحت والی نعمت دی، اللہ کا نام لینے کو تیار نہیں۔ اللہ نے صحت والی نعمت دی، آج سر سجدے میں رکھنے کو تیار نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، جب بیماری حملہ آور ہو جائے گی، جب تو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوگا، جب تو جھکنے کے قابل نہ ہوگا، جب سر سجدے میں رکھنے کے قابل نہ ہوگا، کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اس وقت کو یاد کر کہ وہ زمین پہ پیشانی رکھ کر جو سجدے کی لذت ہے وہ تجھے کبھی نصیب نہ ہوگی۔ آج اللہ کی مخلوق کی خدمت کا موقع ملا، آج تجھے پیسے اس کے لیے نکلنے کو تیار نہیں۔ فرمایا او میرے صحابہ، صحت والی نعمت کی قدر کرو، جب یہ نعمت چھن جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا یہ صحت والی نعمت کتنی بڑی نعمت تھی۔ شیخ عطار رحمہ اللہ اسی کو فرماتے ہیں، فرمایا 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو ازحال طفلی نہ گئے۔ اور میاں تیرے 40 سال کا عمر گزر گئی، 40 سال کا عرصہ تیری زندگی کا گزر گیا، ابھی تک بچوں والا مزاج تیرا بدلا نہیں۔ تو آؤ نا میرے بھائی اس صحت والی نعمت کی قدر کر لے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں فراغت دی ہے، تم جو ہے وہ فارغ رہتے ہو، اللہ نے تمہیں خوشحالی دی ہے، روپے پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، نوکر چاکر دیے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اللہ نے تمہیں فراغت کا وقت دے دیا۔ آؤ اس کی قدر کر لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کا نام زبانوں پہ جاری کر لو، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آ جاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ میاں ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ اور جب قبر کی تنہائی ہوگی اس وقت قدر ہوگی ایک ایک لمحے کی۔ کہتے ہیں کوئی اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا، فرمانے لگے واہ قبر والوں کس قدر آرام کے ساتھ سوئے ہوئے ہو، کس قدر آرام کے ساتھ سوئے ہوئے ہو۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں یہ سوال کرنے والے، سوئے ہوئے تو تم لوگ ہو، ہم تو دنیا میں آرام کے ساتھ سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم بھی دنیا میں آرام کے ساتھ سونے والے تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، صدا لگی تھی حی علی الفلاح، ہمارے کانوں پر یہ آواز اثر کرنے کو تیار نہ تھی۔ ہم تو دنیا میں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں، سوئے ہوئے تو تم لوگ ہو، بیدار ہو جاؤ،
اس سے پہلے کہ اسرائیل بلاوا لے کر آ جائے۔ تو فرمایا صحت والی نعمت کی قدر کرو، فراغت والی نعمت کی قدر کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، ہم نے اللہ سے صلح نہ کی، رمضان کا مہینہ گزر گیا، بارگاہ خداوندی میں آنے کو تیار نہیں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، قرآن دیکھنے کو تیار نہیں، رمضان کا مہینہ گزر گیا، تہجد کے نوافل پڑھنے کو تیار نہیں، رمضان کا ماہ گزر گیا، اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر مانگنے کو تیار نہیں۔ تو آؤ، ابھی کچھ دن باقی ہے، کچھ لمحے باقی ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان لمحات کو غنیمت جانیے گا۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے، فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور لوگوں یہ رمضان کے آخری لمحات، یہ آخری دن جہنم سے آزادی کے دن ہے، آؤ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہم بدعت پھیلا دیں۔ 19واں پارہ تو پڑھ کر دیکھو، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ زمین پہ نرم چال چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے مقصد کو یوں برباد کرنے والے نہیں ہوتے، اگر ان سے کوئی جھگڑا کرتا ہے اس کو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ وہ جھگڑوں میں وقت برباد نہیں کرتے، وہ بحث کو بحثوں میں لگا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا قرآن ایک اور مقام پہ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ لغویات سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، فضول کاموں سے اراض کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو آؤ ہم بھی اپنی زندگی کی قدر کریں، ان لمحات کی قدر کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کو منا لیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا دیں، تاکہ کوئی پتہ نہیں ہمارے بارے میں اللہ کے ہاں کیا فیصلہ ہے۔ کیا رسول اللہ کا یہ ارشاد ہم نے نہیں سنا؟ فرمایا تباہ و برباد ہو گیا وہ بندہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکا۔ جبریل نے یہ بد دعا کی، رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ وہ میاں ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو آؤ نا، بھی کچھ لمحات باقی ہیں، ان میں رو دھو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دامن پھیلا لیں، آنسو بہا لیں، ندامت کے آنسو بہائیں، وہ بہت جلد مان جاتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک بچے کی ماں اس کو گھر سے دھکا دے رہی ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، ماں دروازہ بند کر دیتی ہے، بچہ پھر جا کر دروازے کو دھکا دیتا ہے، ماں پھر نکلتی ہے، اس کی پٹائی کرتے ہوئے دھکا دے دیتی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں گلی کے نکر پہ کھڑے ہو کر چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگ گیا۔ بار بار وہ بچہ دروازے کو دھکا دیتا ہے، ماں نکلتی ہے، پٹائی کرتے ہوئے دھکا دے دیتی ہے، وہ روتے ہوئے پھر دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا میرے دل سے آواز آئی اور ابن تیمیہ یہ ایک ماں کا معاملہ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جو اپنے بیٹے سے پیار کرنے والی ہے، اس ذات کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ماں مان نہیں رہی، بیٹا بار بار دروازے پہ جا
اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ روتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے میں تیری خطائیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اور وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا پیار کرنے والا ہے، وہ انہ السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، ہمارے حالات کو دیکھنے والا بھی ہے، ہماری راتوں کو بھی دیکھنے والا ہے، ہمارے دن کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اور اس سے صلح کر لیں، اس کو منا لیں، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، سر سجدے میں رکھ دیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ او میاں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو پکار، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اور میرے فرشتوں کیا اس کو یقین ہے کہ میرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جی اللہ یقین ہے، تب ہی تو تڑپ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے تمام ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت جلد 2 کے اندر نقل کی ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اور میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے لیے وقت نکالو، اس کے لیے وقت نکالو، اس کے لیے وقت نکالو، اس کے نام کو اپنی زبانوں پہ جاری کرو، اس کو اپنے دل میں جگہ دو۔ وہ بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ بڑی قدر کرنے والا ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ آ کر تو دیکھو، اس کو منا کر تو دیکھو، اس کو اپنا سمجھ کر تو دیکھو، تمام مسائل اللہ حل کر دے گا۔ اللہ والوں کی ایک صفت یہ بھی آتی ہے، عباد الرحمن اللہ کی بارگاہ میں جو التجا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، جہنم کو ہم سے پھیر دے۔ اور میرے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ رسول اللہ دعا مانگتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اے میرے اللہ میں جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو آؤ یہ کچھ لمحات ہیں، ان کی قدر کریں۔ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی دولت دی، اس کی قدر کریں۔ حافظ صاحب نے پورے مہینے میں قرآن کی آواز کو بلند کیا، ہم سننے کے لیے پھر بھی تیار نہ تھے۔ ہر مسجد سے آواز آئی اللہ کے قرآن کی، ہم سننے کے لیے پھر بھی تیار نہ تھے۔ ہر چوراہے سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر جگہ سے اللہ کے قرآن کی صدا بلند ہوئی، ہم پھر بھی توجہ کرنے کو تیار نہ تھے۔ اور نہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور لوگوں ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اس کلام الہی کو دیکھو تو صحیح، اس کلام الہی کو پڑھو تو صحیح، اس کلام الہی میں غور و فکر تو کرو، اس کلام الہی کو اپنے دلوں میں جگہ تو دے دو، اس کلام الہی کو اپنی زبانوں پہ جاری تو کرو۔ فرمایا فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہے کہ قرآن سے نصیحت لینے والا؟ ہے ان قرآنی آوازوں پر کوئی کان کرنے والا؟ فرمایا ہم نے کلام الہی کو تمہاری طرف بھیج دیا، ہے کوئی اس میسج کو پڑھنے والا؟ آج کل ٹچ موبائل کا دور ہے نا، میسج آتے ہیں فوراً، کسی کا میسج آئے تو پڑھتے ہیں فوراً،
دوسری طرف پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا۔ جب ملاقات ہو تو ملاقات ہوتے ہی وہ پہلی بات کیا کہتا ہے؟ بھائی میں نے آپ کو میسج کیا تھا، اتنا دماغ خراب ہو گیا کہ میرا میسج بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کی طرف سے یہ قرآن آیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے خط ہے اس کے بندوں کے نام، اور ہم اس میسج کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ ہم جو ہے وہ ٹون بج رہی ہے، یہ حافظ صاحبان جو بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آنے والے میسج کی ٹون بج رہی ہے، ہم اس میسج کو پڑھنے کو تیار نہیں۔ کل کو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ نے یہ کہہ دیا تو میرے بندو میں نے میسج بھیجا تھا، میرا میسج پڑھنے کا ٹائم نہ تھا، دوستوں کے میسج تو پڑھا کرتا تھا، مجھ خدا کا میسج پڑھنے کو تیار نہ تھا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تو آؤ میرے بھائی کچھ وقت نکالو اللہ کے لیے، اپنے لیے، اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے۔ اگر ہم نے یہ وقت یوں ہی گوا دیا تو قبر کی تنہائی میں سوائے حسرت کے اور کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کیا خوب فرما گئے، فرمایا ارے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، ارے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، تیری زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں تو پھر بھی بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ آؤ اللہ کا قرآن آوازیں دے رہا ہے، اس کو اپنے سینوں میں جگہ دو، اس کو اپنی زبانوں پہ جاری کرو تاکہ ہمارے دل کی قدورتیں ختم ہو جائیں، ہمارے دلوں میں نورانیت آ جائے، ہمارے دلوں کا میل کچیل دور ہو جائے۔ فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو جب تمہارے دل سنگ آلودہ ہو جائے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرنا، اللہ تمہارے دلوں کو روشن کر دے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کے اندر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، عزتیں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لینا، قرآنی احکامات پہ تم چلنے لگ جانا، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہوگا۔ اور اس قرآن کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنے والے بن جاؤ، اس قرآن کی تلاوتیں اپنی اولاد کو کرانے والے بن جاؤ، آؤ اس قرآن کو ٹائم دینے والے تم بن جاؤ۔ یہ قرآن تمہیں زمین سے اٹھا کر، فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، یہ کلام اللہ انتہائی قیمتی ہے، ان کی قدر کیجئے اور اپنی اولاد کو دو چیزیں سکھا دو۔ میں ہر بیان میں یہ بات آج کل کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو دو چیزیں سکھا جاؤ، اللہ کے گھر کا رستہ ان کو بتا جاؤ، ان کو کبھی کبھی اللہ کے گھر میں لے کر آیا کرو تاکہ اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں آنے کا ان کو چسکا پڑ جائے۔ وڈیرے کے ڈیرے پر تو جانے کا چسکا ہے، چودھری صاحب کے ڈیرے کی حاضری روزانہ لگواتے ہیں، اللہ کے گھر کی حاضری روزانہ لگوانے کو تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ چودھری صاحب کام آئیں گے بھی مشکل گھڑی میں، تو کیا اللہ مشکل گھڑی میں کام نہیں آتا؟ اللہ مشکل گھڑی میں کام نہیں آتا۔ حکا بھی بناتے ہر شام تو بعد چودھری صاحب کے ڈیرے پہنچے ہوتے رہے، کیوں جی؟ چودھری صاحب ساری پوچھتے کھڑے ہو گے نا، سارے کام آن گے،
تو کیا اللہ کے دربار میں آنے والا اللہ ان کو یہی نظر انداز کر دے گا؟ آؤ اللہ کے بارگاہ میں حاضری لگوانے کا چسکا ڈالو، خود بھی اپنی اولاد کو بھی اللہ کے گھر کا رستہ دکھلا جاؤ جب وہ اللہ کے گھر میں آنے والے ہوں گے۔ اور نمبر 2 پر اپنی اولاد کو اللہ سے مانگنا سکھا جاؤ۔ میں نے کیا کہا؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان اکٹھا تھا، ایک ہندو اپنی دکان پہ بیٹھ کر نا پنجابی میں کتاب پڑھا کرتا تھا، وہ نیچے منہ کر کے پڑھتا رہتا، تھوڑی دیر منہ اٹھا کر کہتا کائی سمجھ آئی؟ وہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہاں، وہ پھر پڑھنے لگ جاتا، پڑھتے پھر پوچھتا کائی سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہاں، وہ پھر پڑھنے لگ جاتا، تیسری مرتبہ کے بعد پوچھتا کائی سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہاں، وہ کہتا کہ بھلا کیا سمجھ آیا؟ تو سامنے والے کہتے کوئی پتہ نہیں، کائی پتہ نہیں۔ تو آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے یا کائی پتہ نہیں؟ اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ اللہ سے مانگنے کی لذت ان کو سکھا دو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو، انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ اپنی اولاد کو اللہ سے مانگنے کی لذت سکھا جاؤ۔ عید آ رہی ہے، ہم کیا سکھائیں گے؟ عیدی مانگنا۔ کس سے؟ مامے سے بولو مانگے عیدی، چاچے کو عیدی مانگے، تائے کو عیدی مانگے، پھپھو کو عیدی مانگے، فلانے کو عیدی مانگے۔ کیا کبھی اللہ سے بھی مانگنا سکھایا ہے اس کو؟ کبھی کہا ہو بیٹا اللہ سے بھی مانگو؟ کبھی ہم نے کہا ہو کہ بیٹا چلو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا؟ کبھی ہم نے اپنی اولاد کو یہ بات سکھائی ہو؟ آؤ میرے بھائی، اپنی اولاد کو یہ سرمایہ منتقل کر کے جاؤ، ان کو اللہ سے مانگنے والا سکھا کر جاؤ، وہ اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ ان کے لیے کوئی جداد بھی تم بنا کر نہیں گئے، جب بھی مشکل آئے گی، جب بھی پریشانی آئے گی، جب بھی غم میں مبتلا ہوں گے، ان کو اللہ کا رستہ، اللہ کے گھر کا رستہ آتا ہوگا۔ اللہ کے گھر کے رستے پہ چل کر اللہ کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے، ان کو اللہ سے مانگنا آتا ہوگا، مانگنا ان کا کام ہوگا، اللہ ان کے تمام تر مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کی محبت۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ بچے ہمارے کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان بچوں کا رخ پھیرو اللہ کے گھر کی طرف، ان بچوں کا رخ پھیرو بارگاہ الہی میں جھکنے کی طرف، ان بچوں کا رخ پھیرو اللہ سے مانگنے کی طرف، اور یہ والدہ کام بہتر طریقے سے گھر میں کر سکتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھائیں، جیسے بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ کی والدہ نے اپنے لڑکے جگر کو اللہ سے مانگنا سکھایا۔ وہ کہتی تھی نا بیٹا نماز پڑھو اللہ روٹی دے گا، سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ بیٹا نماز پڑھو مصلی کے نیچے سے اللہ پیسے دے گا۔ وہ یہی تو چیز تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ نے کیا سکھایا تھا؟ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اللہ نے اس کی برکت سے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نہیں دے دی تھی۔ تو آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو سکھائیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آؤ ان لمحات کی قدر کیجئے، قرآن کی قدر کیجئے، اللہ سے مانگنے کی لذت خود بھی حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔